پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، حملہ آور دہشت گردوں کے نیٹ ورک کی نشاندہی۔ خودکش حملہ آوروں کا تعلق العدم دہشت گرد تنظیم سے ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق دہشت گردوں نے پشاور میں چند دن قیام کیا۔ خودکش بمباروں نے قیام کے دوران شہر کے راستوں سے واقفیت حاصل کی۔ خودکش جیکٹس اور رہائش کی فراہمی میں خودکش بمباروں کی سہولت کاری کی گئی تھی۔ کیس سے متعلق اب تک 150 سے زائد افراد سے تفتیش کی جا چکی ہے۔ دہشت گردی کا نیا خطرہ افغان سرزمین سے اٹھ رہا ہے۔ عالمی برادری افغان حکومت پر ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے دباؤ ڈالے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افغان دہشت گردی کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھا دیا۔ ترکمانستان میں عالمی فورم سے خطاب میں کہا، قطر، ترکیہ، سعودیہ، UAE اور ایران کے جنگ بندی کے لیے تعاون پر شکر گزار ہیں۔ تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ پاکستان کی حمایت سے غزہ امن منصوبہ منظور ہوا۔ نفرت اور تنازعات نے دنیا کو تاریکی میں دھکیل رکھا ہے۔ آج امن کی فاتح کو دوبارہ پرواز دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کا اقوام متحدہ چارٹر کے اصولوں سے مضبوط وابستگی کا اعادہ۔ UN اجلاس میں عالمی برادری کا افغان طالبان رجیم کو 2 ٹوک انتباہ۔ انسداد دہشت گردی اقدامات کی عدم تکمیل پر عالمی برادری افغان طالبان پر برس پڑی۔ متعدد ممالک کے مندوبین نے افغانستان کو دہشت گردی کی ماچگاہ قرار دیا۔ نمائندہ چین نے کہا، افغان سرزمین دہشت گرد گروہ پڑوسی ممالک پر حملوں میں ملوث ہیں۔ ڈنمارک کا طالبان سے القاعدہ، TTP سمیت دیگر دہشت گرد گروہوں کے ختم کرنے کا مطالبہ۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، افغان سرزمین سے طالبان کی نگرانی، مالی معاونت میں پاکستان پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ افغان سرزمین کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموگ کی شدت برقرار۔ لاہور 491 AQI کے ساتھ دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر۔ فیصل آباد، شیخو پورہ اور خانے وال میں بھی فضا خراب۔ فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں آلودگی کی شرح 650 تک ریکارڈ کی گئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے بارش اور برفباری کی پیش گوئی۔ رات سے مغربی ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی۔ PDMA کا تمام متعلقہ اداروں کو پیش کی اقدامات کے لیے الرٹ جاری۔ شدید بارش اور برفباری سے لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ برقرار۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں دھند کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشنز بند کرنا پڑے۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ M1 پر پشاور سے رشکئی تک بند رہی۔ موٹر وے M2، M3 اور M5 کئی گھنٹے بند رکھنے کے بعد کھول دی گئی۔ خانیوال میں موٹر وے M4 پر مسافر بس اور ٹریلر میں تصادم۔ بس ہوسٹس جام بحق۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق حادثے میں 2 خواتین سمیت 6 افراد زخمی۔ حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا۔ حادثے کی شکار بس لاہور سے ملتان جا رہی تھی۔ کلر کہار میں پانی سے بھرا ٹینکر بے قابو ہو کر کھائی میں جا گرا۔ 2 افراد جام بحق، 3 زخمی۔ NFC ایوارڈ بھیک نہیں، حق ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو NFC کے تحت فنڈز ملنے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اس حوالے سے بات کروں گا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی گلگت بلتستان کی پارٹی عہدیداران سے گفتگو، کہا کہ چاہتے ہیں نون لیگ گلگت میں کامیابیاں حاصل کرے۔ GB الیکشن میں ٹکٹ میرٹ پر دیے گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی بلاول ہاؤس میں صدر مملکت سے ملاقات۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ دیگر پارٹی رہنما بھی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی کمیٹی تشکیل دے دی۔ 23 اراکین شامل، نوٹیفیکیشن جاری۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ کمیٹی میں شامل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی بھی کمیٹی کا حصہ۔ اسد کیسر، عامر ڈوگر، عمر ایوب، شبلی فراز بھی سیاسی کمیٹی میں شامل۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق علی امین گنڈا پور، علی محمد خان، بیرسٹر علی ظفر کمیٹی میں جگہ نہ بنا سکے۔ ادھر تحریک انصاف مالی بحران کا شکار، اپنے اراکین پارلیمنٹ سے 50,000 روپے مہینہ پارٹی فنڈ مانگ لیا۔
تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی کا کہنا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ سے چندہ پارٹی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے۔ کراچی میں ڈمپر اور ٹینکر حادثات اور چالان کے خلاف جماعت اسلامی کا آج احتجاج کا پلان۔ جماعت اسلامی کراچی مونے مظفر کا شام 5 بجے نمائش رنگی میں دھرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں بے لگام ٹینکر ڈمپر مافیا اور حکومتی بے حسی کے خلاف احتجاج ہوگا۔ کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ حال اور شہریوں کی زندگیاں غیر محفوظ ہیں۔ ٹرانسپورٹرز اور پنجاب حکومت میں مذاکرات کامیاب۔ ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب سے ٹرانسپورٹرز نمائندگان کی بات چیت میں ہڑتال ختم کرنے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹرانسپورٹرز کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بنا دی۔ مریم اورنگزیب کمیٹی کی سربراہ مقرر۔ کمیٹی میں ٹرانسپورٹرز کے نمائندے بھی شامل۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے مسائل کو فہم و تفہیم سے حل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ستھرا پنجاب ماڈل کی دنیا بھر میں پذیرائی۔ فوربس اور بلومبرگ کے بعد بی بی سی کی بھی ستھرا پنجاب منصوبے کی تعریف۔ برمنگھم میں صفائی کے لیے پنجاب سے رہنمائی لی گئی۔ برمنگھم کے رضاکاروں نے پنجاب کے ماہرین سے مشورے لیے۔ بی بی سی کے مطابق پنجاب کا ویسٹ مینجمنٹ پلان دنیا بھر کے اداروں کے لیے قابل تقلید مثال بن چکا۔ پنجاب سے سیکھ کر احساس ہوا کہ ہم مغرب میں رہ کر بھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے رہ گئے۔ اسرائیلی مظالم کے ساتھ شدید موسم بھی فلسطینیوں کے لیے امتحان بن گیا۔ متعدد مکانات، دیواریں اور خیمے گر گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3 بچوں سمیت 14 افراد جان سے گئے۔ سڑکوں اور ساحلی علاقوں میں ملبے اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے بیماریاں بڑھنے لگیں۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج اور آبادکاروں کے تشدد میں اضافہ۔ رواں سال حملوں میں 52 بچوں سمیت 232 فلسطینی شہید ہو چکے۔ وینزویلا امریکہ کے دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ صدر نکولس مادورو کا ٹرمپ کو جواب واضح کر دیا۔ امریکی صدر کا جھوٹ، دباؤ اور دھمکیوں کا فارمولہ ان پر اثر نہیں کرے گا۔ اس سے قبل ٹرمپ نے وینزویلا پر منشیات کی اسمگلنگ کا الزام دہراتے ہوئے جلد زمینی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وینزویلا نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ ادھر کیریبین میں امریکی فوج کی بھاری نفری جنگی ساز و سامان کے ساتھ موجود۔ امریکہ میں موجود 2000 افغان تارکین کا دہشت گرد تنظیموں سے روابط کا انکشاف۔ امریکی انٹیلیجنس کی سربراہ تلسی گیبارڈ نے کہا ایسے افغان پناہ گزینوں کی شناخت اور تفتیش کے لیے وفاقی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں۔ بائیڈن دور میں آنے والے 88,000 افغان باشندوں کی کلیئرنس ٹھیک نہیں ہوئی۔ یہ تمام افراد امریکہ اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکہ کی 20 ریاستوں نے ہنرمند افراد کی ویزا فیس بڑھانے پر ٹرمپ انتظامیہ پر مقدمہ کر دیا۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ یہ پالیسی غیر قانونی اور عوامی خدمات کے لیے خطرہ ہے۔ اسپتال، اسکول سمیت دیگر ادارے متاثر ہوں گے۔ ہنرمند افراد ملک کی ترقی کے لیے اہم ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے H-1B ویزا بھی فیس $1 لاکھ کرنے سے مالی بوجھ پیدا ہوگا۔ یورپی یونین کا روس کے اثاثوں کو غیر معینہ مدت تک منجمد رکھنے کا فیصلہ۔ اقدام کا مقصد روسی اثاثوں کو یوکرین کی مالی اور دفاعی مدد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ روسی حملے یورپی سیکیورٹی کے لیے براہ راست خطرہ ہے، اس لیے یوکرین کی مدد ناگزیر ہے۔ ہنگری اور سلوواکیہ نے اعتراض کرتے ہوئے اسے غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہا کہ وہ یوکرین کے فوجی اخراجات کو پورا کرنے کی حمایت نہیں کر سکتے۔ برطانیہ نے ممکنہ جنگ کے خطرے پر ہنگامی تیاریاں شروع کر دی۔ برطانوی وزیر دفاع کا کہنا ہے جنگ کا سایہ یورپ کے دروازے پر ہے۔ جنگیں صرف فوجیں نہیں، معاشرے اور صنعتیں بھی جیتتی ہیں، اس لیے شہری کردار بھی اہم ہوگا۔